السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج بھی ہم اسی ترتیب کے مطابق شروع میں نورانی قاعدہ اور اس کے بعد قرآن کریم کی جو آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سے 2 صورتیں بھی ہم تلاوت کریں گے۔ چلیے اللہ کا نام لے کر ہم شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حرف ہے غین را۔ غین کو لمبا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں کریں گے۔ تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ غین را، غین را، را۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ را میں ہونٹوں کو گول نہیں کر رہا ہوں، تو را میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ غین را۔ دوسرا حرف صاد عین۔ دونوں حروف تین حروف پر مشتمل ہے۔ صاد میں بھی 3 حروف ہیں اور عین میں بھی 3 حروف ہیں، تو دونوں کو برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد عین، صاد عین۔ تیسرا حرف ضاد غین، ضاد غین۔ تو ضاد کے آخر میں بھی دال ساکن ہے، جس طرح صاد کے آخر میں دال ساکن ہے اس میں ہم قلقلہ کرتے ہیں، اسی طرح ضاد کے آخر میں بھی ہم قلقلہ کریں گے ضاد کو ادا کرتے وقت۔ مثلا ضاد غین، با عین دال، با عین دال۔ تو عین میں 3 حروف ہیں، تو عین کو بھی لمبا کریں گے اور اس طرح دال کو بھی لمبا کریں گے، کیونکہ دال میں بھی 3 حروف ہیں۔ با عین دال۔ آگے تا غین ذال۔ ذال کو بھی لمبا کریں گے، لیکن ذال میں سیٹی کی آواز نہ آئے۔ جیسے ہم پڑھتے اعوذ ذال، اعوذ تو اعوذ زو، زا کی آواز اس طرح آواز نہ آئے، سیٹی کی آواز جس کو کہتے ہیں صفت صفیر جس کو کہتے ہیں، تو نرمی کے ساتھ ذال کو ادا کریں گے۔ تا غین ذال۔ آگے جو حروف آ رہے ہیں ان کو ہم 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ان سب کو 3 جو حروف ہیں، ایک الف اور اوپر عین کا سرا اور آگے واو اور اوپر عین کا سرا، اور اس طرح یا اور اوپر عین، جیسے عین لکھ لیتے ہیں، عین کا ایک سرا ہے جو شروع والا حصہ، اس کو اوپر ڈال لیتے، تو یہ اس کو حمزہ کہتے ہیں، حمزہ۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ان تینوں کو حمزہ پڑھ دیں کہ حمزہ حمزہ حمزہ، تینوں حمزہ۔ دوسری صورت جو نورانی قاعدہ میں ہے آپ کے سامنے ہے،
حمزہ بشکل الف، یعنی الف کے اوپر جو حمزہ ہے تو اس کو ہم یوں کہیں گے، اوپر تو حمزہ ہے تو پہلے حمزہ کا نام لیں گے حمزہ، لیکن وہ کس کی صورت میں ہے؟ الف کی صورت میں. تو حمزہ بشکل الف یا بصورت الف ہو تو یہاں پر حمزہ بشکل الف لکھا ہوا ہے، تو وہ حمزہ جو الف کی صورت میں ہے. اور اسی طرح آگے حمزہ تو ہے لیکن نیچے واو ہے، تو اس کو ہم یوں کہیں گے حمزہ بشکل واو، یعنی وہ حمزہ جو واو کی صورت میں ہے. جیسے قرآن کریم میں ہم پڑھ لیتے ہیں مؤمنون، مؤمن جیسے پڑھتے ہیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہتے ہیں مؤمن. تو مؤمن میں واو لکھا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں واو نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں مؤمن. تو یہ وہی بات ہے کہ واو لکھا ہوتا ہے لیکن اوپر حمزہ ڈال لیتے ہیں، تو واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے. تو حمزہ بشکل واو یا حمزہ بصورت، شکل صورت ایک ہی چیز ہے. حمزہ بشکل واو اور آگے حمزہ بشکل یا، یعنی وہ حمزہ جو یا کی صورت میں ہے. تو ان کو قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی آ جائے، الف کے اوپر حمزہ آ جائے یا واو کے اوپر حمزہ آ جائے یا کے اوپر حمزہ آ جائے، تو اس کو الف واو یا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے. تو اس کو ہم حمزہ 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 ایک صورت. دوسری صورت حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. تو یہ دو طریقے ہیں، دونوں طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. فا 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 قاف، قاف میں 3 حروف ہے، قاف اور الف اور آخر میں فا. قاف، تو قاف میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. قاف. آگے واو واو، تو واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے. واو. تو ہونٹوں سے متعلق 4 حروف پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ با میم واو فا، تو 4 حروف ہے، ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے. قاف واو، قاف واو. قاف اور واو دونوں کو برابر کریں گے. قاف واو. فا واو، فا. فا کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے چونکہ فا میں 2 حروف ہیں، اور واو کو لمبا کریں گے، واو میں 3 حروف ہیں. فا واو. آگے فا قاف لام، فا قاف لام، فا قاف لام، قاف فا لام، قاف فا لام. تو تینوں حروف کو ایک ہی سانس میں ادا کریں گے. تو جو حروف کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور جو حروف بغیر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں ان کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. یا فا، یا فا، تو دونوں کو، یا اور فا دونوں کو برابر لمبا کریں گے. یا فا، یا فا، یا فا. آگے چلتے ہیں. میم میم میم
آگے ایک اور صورت میں میم ہے، دونوں میم ہے، میم میم، آگے اس کے بعد حامیم حامیم حامیم، لام میم، لام اور میم جب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اس صورت میں غنہ بھی کریں گے، لام میم، لام میم، آگے اس کے بعد تا میم، تا میم، تا میم، اور آخری حرف آخری کلمہ ہے تا میم تا، تا میم تا، تا میم تا، تا میم تا، تا میم تا۔ تو یہ تختی نمبر 2 بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم سورتوں کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کی سورت ہے سورۃ الکوثر مکیہ، قرآن کریم کی چھوٹی سورت ہے، بہت پیاری سورت ہے، تو اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صرف 3 آیتیں ہیں، تو تجوید کے اصول جو بیان ہوئے تھے انشاءاللہ ان کو بھی ہم دہرائی کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی نیا اصول آ جاتا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، لفظ اللہ کا اصول بہت ہی آسان ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے، تو اس لفظ اللہ کو باریک کر کے بسم اللہ باریک کر کے پڑھیں گے۔ اگر اس کو ہم موٹا کرنا چاہیں گے تو آواز یوں بن جائے گی بسم اللہ، تو اللہ کو موٹا نہیں کریں گے بلکہ باریک کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت، اِنَّا أعطيناك الكوثر، تو اِنَّا میں نون کے اوپر تشدید ہے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اگر نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تو اس میں غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، تو نون کے اوپر تشدید ہے تو ناک میں پڑھیں گے، اور الف کے اوپر چھوٹی علامت ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، مد منفصل۔ آگے حمزہ اور عین آ رہے ہیں تو دونوں کو واضح کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے الگ الگ۔ طوئی طوئی، تو طا چونکہ موٹا حرف ہے لہٰذا اس میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ پھر سے پڑھ لیتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر، تو کوثر میں کاف و زبر کو، تو اس کو کہتے ہیں واو لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو ساکن، یہاں پر دیکھیے واو کے اوپر سکون کی علامت ہے اور اس سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے،
اس کو واو لین کہتے ہیں. اگر واو سے ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں. تو حروف لین دو ہیں، واو لین، یا لین. تو حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. مثلا ہم اس کو یوں نہیں پڑھیں گے کوثر کوثر، تو لمبا نہیں کریں گے. کاف واو زبر کو، با واو زبر بو، تا واو زبر تو. تو اس کو جلدی سے ادا کریں گے، لمبا نہیں کریں گے، اس میں مد نہیں کریں گے. اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے کاف واو پیش کو، با واو پیش بو، تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کو حروف مد کہتے ہیں. پھر سے پڑھ لیتا ہوں، توجہ فرمائے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سو را کے اوپر زبر ہے لیکن ہم وقف کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو را ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، لہٰذا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو فَصَلِّ صاد کو موٹا پڑھیں گے، لِرَبِّكَ را کے اوپر بھی زبر ہے تو را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. وَانْحَرْ میں پہلے بتایا تھا کہ اگر نون ساکن آئے تو اس میں بھی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد میں نے بتایا تھا اگر حروف حلقی 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا اس صورت میں نون ساکن میں غنہ یعنی اخفا نہیں کریں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، لہٰذا نون میں اخفا نہیں کریں گے، نون کو ظاہر کر کے واضح کر کے پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے ون حر. اگر اخفا کریں گے تو آواز یوں بنے گی ون حر، جو کہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ون حر. اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، یعنی اس نون کو جو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو را کو بھی پر پڑھیں گے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو ان میں نون مشدد، تو کیا کریں گے غنہ. شانئک، اکثر بچے شانئک، یہ جو حمزہ ہے اس میں یا کی آواز آ جاتی ہے تو یا کی حمزہ پڑھیں گے. شانئک هو الاب، تو بانے قلقلہ. تو حروف قلقلہ 5 ہے. قطب جدن، قطب، دیکھیے قاف تا با، اب دیکھیے یہاں پر با ساکن ہے لہٰذا قلقلہ کریں گے. هو الاب تو تا باریک ہے اور را پر، تو ایسا نہیں کریں گے کہ را کی وجہ سے کہ جو کہ موٹا حرف ہے اس کی وجہ سے ہم تا کو بھی موٹا کر دیں. مثلا بعض بچے یوں پڑھ لیتے ہیں اب تو تا کو بھی موٹا کر لیتے ہیں، تو تا کو ہم باریک پڑھیں گے. ان شانئک هو الابتر. ایک مرتبہ اور ان شانئک هو الابتر، تو تا کو باریک اور را کو پر پڑھیں گے. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الماعون. سورۃ الماعون مکی صورت ہے، اس میں بھی 7 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي أرأي، اکثر بچے حمزہ کو واضح نہیں کرتے. أرأيت الذي أرأي، تو حمزہ کو واضح نہیں کرتے، تو حمزہ کو واضح کر کے پڑھیں گے أرأيت الذي يكذب بالدين. تو ذا کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کریں گے. ایک مرتبہ اور
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم. دو آیتیں ہو گئی. تیسری آیت ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. تو ضاد کو اور طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ولا يحض على طعام المسكين. اگلی آیت واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے. فویل للمصلین فویل للمصلین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون. فویل للمصلین یہاں پر اگرچہ گول دائرہ جس کو ہم آیت کہتے ہیں وقف کی علامت موجود ہے یہاں پر، لیکن یہاں پہ وقف نہ کرنا یعنی کہ ایک ساتھ میں اگر ہو سکے تو ان دونوں آیتوں کو پڑھ لینا وہ زیادہ بہتر ہے. مثلا دونوں آیتوں کو ایک ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو کوشش کریں کہ دونوں آیتوں کو ایک ساتھ میں پڑھیں، ورنہ اگر آپ وقف کر لیتے ہیں سانس اگر چھوٹا ہے تو وقف بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت الذین هم یراؤون. یرا میں جو مد کی علامت ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں، بڑی علامت مد متصل، تو اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، خوب کھینچ کر پڑھیں گے. مثلا الذین هم یراؤون. الذین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے اوپر زبر تو ہے، لیکن جو الف ہے جس کو حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم ساہون پر وقف کر لیتے ہیں تو آگے الذین میں حمزہ کے اوپر زبر پڑیں گے، اور اگر ملا کر پڑھ لیتے ہیں تو اس صورت میں ساہون الذین پھر حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. حمزہ کو تب پڑھیں گے جب ہم ساہون پر وقف کر لیں سانس لے کر، پھر آگے ہم الذین پڑھنے لگے، اس صورت میں حمزہ کے اوپر زبر پڑھیں گے. الذین هم یراؤون. یراؤون تو پیش اور واو کی وجہ سے ہونٹوں کو گول کریں گے.
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَم میم ساکن ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے ایک صورت، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ان دونوں صورتوں میں میم میں اخفا کرتے ہیں، یعنی ناک میں پڑھ لیتے ہیں. اب چونکہ یہاں پر اب ویم میم ساکن کے بعد اگلا حرف نون ہے، لہذا میم میں آواز ناک میں نہیں پڑھیں گے، اخفا نہیں کریں گے. ویم نعو، ویم یعنی کہ میم کو ظاہر کر کے میم کو ادا کرتے ہی فوراً آگے نکل جائیں گے، اس میں غنہ یا اخفا نہیں کریں گے. جیسے بعض بچے پڑھ لیتے ہیں وَيَمْنَعُ، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو یہ ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھ لینا.